نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يوق شح النفس فاولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ قرآن حکیم دی سورہ حشر دی نویں آیت پاک جڑی ہے مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ تین دے وچ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دے لالچوں بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اللہ سونے نے بڑا زبردست نسخہ دسیا فلاحاں دا، کامیابیاں دا، یعنی ظاہری فلاحاں، باطنی فلاحاں، دنیا بھی، اخروی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، تمام خیراں، بہتریاں، برکتاں، رحمتاں اور عروج دا نسخہ اللہ سونے بڑا پیارا دسیا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا، یعنی رب سونا دستا ہے کہ اسی ہی نفس دی لالچوں بچا سکنے ہیں، اور ہے حقیقت یہی ہے کہ بغیر اللہ رب العزت دی توفیق، مدد اور فضل دے کدے بھی کوئی شخص نفس شیطان تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ نفس شیطان، نفس امارہ جڑا ہے یہ شیطان دی جائے قیام ہے، یعنی ہر خواہش شیطان دے آنے دا دروازہ ہے، اور یہ بہت بڑا دشمن ہے انسانیت دا بھی اور اللہ سونے دا بھی اور خود اپنے آپ دا بھی۔ کہ نفس امارہ ہی ہے جڑا انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کردا، شیطان دا پجاری بناوندا، افلاطونی گمراہ فرقیاں دے نصاباں دے پیچھے لا کے انسان نو تباہ و برباد کردا۔ یہ آزمائش ہے اللہ سونے بندے دے اندر رکھی۔ رب سونے فرمایا کہ جو نصیب بچائیے، اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اللہ سونے راتیں تنہائیاں رو رو کے منائے تو صرف تو پیروں تک رضائے مولا بن جائے، مرضی مولا بن جائے، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور حاضر رہے اور اپنے تمام معاملات کو سونے رب دے سپرد کر دے۔ رب سونے فرمایا کہ لالچ نفس دی خواہشات جو لالچ دا روپ دھار لینا کہ انسان نو کوئی بندہ وہی بربادی تو بچا نہیں سکتا۔ پھر رب سونے دسیا فلاحاں ملنیاں ہی تاں ہے کہ انسان نفس دی لالچوں نکلے، اور سب تو بڑی فلاح جڑی ہے وہ ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری اور حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ العنکبوت دی 5ویں آیت میں اللہ سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے مگر کسی محتاجی تو۔ بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور خواجہ غلام فرید فرماندے ہیں یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ حضور بابا بھلے شاہ فرماندے ہیں کہ رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ تو قرآن کریم جی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ یہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، یہی انسان دا مقصد حیات ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے یہ کائنات اسے اللہ سونے دے صفاتی انوارات دے ظہورات ہے، عکسی ظہورات ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ اللہ اور بندے درمیان ظلمت 70,000 پردے نے، حدیث پاک ہے۔ تو سب تو بڑا حجاب جڑا انسان دا نفس امارہ ہے۔ جب تک نفس امارہ، نفس مطمئنہ نہیں بنتا، فنا نہیں ہوندا، یہ کدے بھی
فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی. قلب ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں تو نہیں سکتا اور رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس طرح سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے معرض کی نفس امارہ ہے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء دے لکھ دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک باری مجھے پتہ لگیا مختلف لوگوں کو کہ فلاں کلیسا دے اندر ایک شخص 70 سال تو ریاضت و مجاہدے چ لگیا ہوا گوشہ نشین ہے. کیا فرما دیا کہ میں وہ دیکھنے واسطے اس راہب نو روم دی اس کلیسا چ پہنچیا کہ جدوں میں کلیسا دے کول گیا اس راہب نے اس کلیسا دے دریچے وچوں سر کڈ کے مینوں یہ گل کہی کہ اے ابراہیم تو ایتھے کی لینا ہے؟ میں راہب نہیں ہے بلکہ میں دا اپنے نفس دی جنہیں کتے دی شکل اختیار کر لی ہے نگرانی کرتا رہنا ہے اور انہوں مخلوق دے شرطوں محفوظ رکھنا چاہنا. تو یہ سن کے میں دل میں اللہ سنے دعا کی تھی کہ اللہ سنے اس گمراہی دے باوجود بھی اس راہب نو ہدایت دے دے. پھر اس راہب نے مینوں آکھیا کہ ابراہیم مرداں دی جستجو دے وچ تو کدوں پھردا رہے گا؟ جا کے اپنے آپ نو تلاش کر اور جو تو اپنے آپ نو پالے گا تے اپنے نفس دی نگرانی کر کیونکہ خواہشات نفسانی دن دے وچ 360 قسم دا لباس الوہیت تبدیل کر کے بندے نو گمراہی دے گڑے وچ دھکیل دیندیاں نے. اسے تذکرہ اولیاء لکھیا حضرت ابراہیم فرما دے رہے کہ دنیا دے جس بندے دے اوپر مخلوق روندی ہے نا وہ بندہ قیامت دے دن ہسن والیاں وچ ہوئے گا. اور جیڑا شخص لوکاں دے وچ ظاہر کردا ہے کہ انہیں خواہشات شہوات نو ترک کرتا ہے کیا فرمان دے وہ دروگو اور ریاکار ہے اور وہ کسی طرح بھی انہوں کسی بھی طرح تارک شہوات نہیں کیا جا سکتا. اگے حضرت ابراہیم فرما دے رہے کہ تمام خواہشات نو فنا کر دین اور بشری تقاضیاں نو جلا ڈالن دا نا عشق ہے. اگے فرما دے کہ لالچ نفس دی صفت ہے. نفس امارہ دے اندر لالچ پیدا ہوندا ہی ہوندا ہے اس وقت تک جب تک انسان دا دھیان مخلوق اللہ جدوں دا دھیان ادھروں ہٹ کے خالق دے پاسے لگ جاتا ہے شغل خلق چو نکل کے شغل مولا چ لگ جاتا ہے تو پھر یہ درستگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن نعمتاں تاں ہی حاصل ہون گیا انسان نو کیونکہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان اور یزید ہے فرعون ہے جڑا انسان دے دونوں جہان برباد کر دیندا ہے. اس واسطے رب سونے قرآن کریم جو منع کیتا ہے کہ کدے خواہش تے عمل نہ کریو تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کہ حبیب دیکھے نہیں لوگوں نے خواہش نو اپنا معبود بنا لیا. انسان نو چاہیے اگر رستہ سدھا چاہتا ہے تو سچے اللہ والے کو لبنا ہے. صحیح القیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن اللہ امام مشایخ دی خدمت چ حاضر ہونا پینا کیونکہ یہ لوگ ہیں جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت حضور و حضوری چ گزاردے نے اور قلب پر ذات مولا چ محبوب مست رہندے نے. جی بار اقبال فرمایا کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری ستارے جسی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے.
کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے. جب تک انسان لاج تلوار نہ نفس کی خرخاش نو ذبح نہیں کرتا اور سر تو لے کے پہلے تک مرضی مولا نہیں بنتا تو کدے بھی غرق فی توحید نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم دے تعلیمات دا خلاصہ مختصر یہی ہے کہ اپنی تمام خواہشات نو فنا کر دے، مشکل تقاضے چو نکلو، شہوات چو نکلو، تو نفس نو لالچ تو پاک کرو اور ایک کتے نفس کی کڑی نگرانی کرو. یہی انسان نو تباہ و برباد کردا، دنیا طالب بناوندا، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے. دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت اور فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. تو سارے فتنے فساد شروع ہی اسے نفس تو ہوندے رہے، کائنات جتھے کتے جو فتنے ہیں سارے اسے نفس سے مارا دے رہے. اس واسطے نفس دی کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو. سچے علماء مشائخ کو قرآن و سنت فقہ دا فقہ تعلیم ملاؤ، یہ تیری روح کے مطابق عمل کرو، کہ قرآن و سنت دی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جتے انسان عمل کر کے اللہ سنت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا. تو فقہ تا زمانے اور حالات دے مطابق تبدیل ہوندی رہندی ہے، لیکن قرآن و سنت تبدیل نہیں ہوندا. یہ آخری اللہ دا پروگرام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جی تمام مسئلہ دا حل موجود ہے. اللہ سنت دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنت ہستا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، قرآن اسلام کو غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ اسلام و انسانی دشمن قوتہ دین و ایمان فروش غدارہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نا واقف لوکاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. غزوہ ہند دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ساڑھے حواس ذہن قلب نو پاک فرمائے اور قلبن اپنی ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے. اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث، وما علینا الا البلاغ.